السلام علیکم. ہماری پرسوں کی فلائٹ ہے واپسی کی، وطن واپسی کی انشاءاللہ تعالی. اور ہم جو ہے نا یہاں آ کر کوئی ابھی تیسرے ہوٹل میں جا رہے ہیں. اچھی خاصی بکنگ سب کچھ ہوا تھا. صبح کے ٹائم کنفرم کروایا. جب ہم مکہ پہنچے اس ہوٹل میں تو وہ کہنے لگے کہ آپ کی تو کینسل ہو گئی ہے. خود بخود سے ہی پتہ نہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اندر ہی اندر کیا کھچڑی پکاتے ہیں یہ سارے آپس میں مل کے. ہماری عشاء کی نماز بھی گئی، ہم وہاں بیٹھے رہے بڑی دیر. عبداللہ نے فون پہ ادھر ادھر سب کچھ پتہ کروایا. آخر کار ہمیں انہوں نے اس ہوٹل میں بھیج دیا. اس ہوٹل میں بھیجا. اس ہوٹل کی ایسی کہانی ہے کہ یہ یہاں سے تو بڑا ہی اچھا شاندار لگ رہا ہے اور ہے بھی بڑا شاندار 5 سٹار. لیکن انہوں نے ہم کمرہ دیا بالکل پیچھے کر کے، جیسے وہ ایک بالکل ہی نہیں پیچھے ہوتا، آپ سمجھ لیں سٹور کہہ لیں، کوارٹر کہہ لیں، گھر میں ہوتا ہے اس ٹائپ کا ہمیں دیا. اور کہتے ہیں نہیں یہ تو ہے اسی کا حصہ. ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد آج جو ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کی جو بکنگ ہے نا وہ اب دوسرے کمرے میں، دوسرے ہوٹل میں ہے، دوسرے کمرے میں جائیں. تو اب ہم دوسرے ہوٹل میں جا رہے لگے ہیں. یہ دیکھیے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ ہمارا پڑا ہے سامان. اور عبداللہ کی یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ یہ دوستیاں کر لیتا ہے ہر ایک سے بات شات کر کے. تو کام ہو گئے، لیکن یہ کہ مشکل کتنی پڑی. تو یہاں پر جو ہے نا کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ لوگ بکنگ کرا کے ذرا معلومات کرتے رہیں، جو کہ یہ بیچارہ کرتا تو رہا، لیکن پتہ نہیں ہوا کیا کہ آخری وقت پہ جو ہے تو دھوکہ دے جاتے ہیں لوگ. تو لوگ تو ایسے ہی ہیں یہاں پر، کیونکہ ان لوگوں کو کیا فرق پڑتا ہے. بالکل پکا جھوٹ بھی بولا جاتا ہے یہاں پر، کیونکہ یہ تو بزنس ہے. بزنس ہے اور بزنس میں کوئی میرا خیال ہے یہاں پر ہوتے ہوئے بھی جو ہے نا کوئی اصولوں کی پاسداری نہیں کی جاتی، جس کا بڑا افسوس ہوا مجھے. تو تصویریں تو لگا دی گئی ہیں بڑی جی، لگا دیتے ہیں سب کچھ، لکھ کے بھی لگا دو جو مرضی. لیکن جب انسان ہی ٹھیک نہ ہو تو پھر آگے کیا ہو سکتا ہے نا. تو یہ کہانی بھی میں نے کہا میں آپ کو سناؤں. تو اب ہم جا رہے ہیں ایک تیسرے ہوٹل کی طرف، اور اب دیکھتے ہیں کہ وہاں کی کیا کہانی ہوتی ہے. تو کہانیاں جگہ جگہ پہ بکھری ہوئی ہیں. اور یہاں پر یہ جو کوئی ہے مصری بندہ تھا، وہ کہتا ہے کہ مجھے تو آپ کے پاکستانی نے یہ کہا تھا. وہ پاکستانی کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا. تو یہ سب چلتا ہے یہاں پر. تو یہاں آئیں تو بڑے احتیاط سے آئیں، ٹھیک ہے نا. چلیں جی. یہ دیکھیے کتنے خوبصورت کبوتر، بیوٹیفل. یہ دیکھیے نظارہ ہے نا. اب ہم جا رہے ہیں تیسرے ہوٹل کی طرف. چلیں جی، راستے کی سیر کرتے چلے جائیں آپ لوگ. یہ دیکھیے اتنا رش ہے، کوئی آئے ہوں گے کوئی جا رہے ہوں گے. توبہ شدید رش ہے، آواز بھی نہیں سنائی دے رہی. یہ جا رہا ہے ہمارا سامان. سیر کیجیے آپ. بیگز، کارپیٹ، جانماز اور بچوں کے ٹوائز بھی موجود ہیں. بچہ بھی موجود ہے. یہ دیکھیں یہاں پر ہمیں لے آئے ہیں، پتہ نہیں اور کتنا چلانا ہے انہوں نے ہمیں. عبداللہ کہہ رہا تھا آپ وہیں پر رہیں اور میں پہنچ کے کمرے میں پھر آپ کو لے آؤں گا. میں نے کہا نہیں، ساتھ ہی چلتے ہیں. جو کام ہے ساتھ ہی کرنا ہے، اکٹھے ہی کرنا ہے. اتنے خوبصورت یہاں پر کبوترز ہیں ہے نا، اور ہم ہیں، اور یہ خوبصورت نظارہ ہے. دیکھیے اتنے بڑے بڑے ہوٹلس ہیں، اونچے اونچے، لمبے لمبے. خوب رونق ہے. یہ دیکھیے مکہ کے کبوتر دیکھیے.
یہ عبداللہ یہی ہے ادھر ہی؟ خیال سے کیا ہے اس کو نہیں پتا. السلام علیکم. تو یہ ہم ہوٹل پہنچ گئے ہیں. دیکھیے یہ ہوٹل ہے, اچھا ہے, خوبصورت ہے, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ 4 بجے آپ لوگ اندر جا سکتے ہیں, 4 بجے سے پہلے نہیں جا سکتے. تو اب مجھے یہاں بٹھا گئے ہیں بچے. میں تو بیٹھ جاتی ہوں مجھے جہاں بٹھاتے ہیں, کیونکہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی. کل بھی سارا دن مجھے بخار رہا بڑا شدید, اور گلا خراب ہو گیا ہوا ہے. تو میں یہاں بیٹھ گئی ہوں. میں نے کہا آپ لوگ جاؤ, عصر کا ٹائم ہے. کل بھی میں نہیں گئی تھی, آج میں نے سوچا تھا میں بھی عصر پڑھ لوں گی, لیکن پھر دوبارہ بخار والی فیلنگ ہو رہی ہے. تو میں نے ابھی دوائی لے لی ہے. آپ لوگوں کے مشوروں کا بہت شکریہ, اور آپ لوگ اتنا پیار دیتے ہیں, جزاک اللہ. تو بس میں بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہوں, اور وہی والی بات ہے کہ جوانی ہے. ساتھ ہی حرم ہے, لیکن میں نہیں جا پا رہی ابھی کیونکہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ٹانگوں میں جان نہیں ہے. تو عشاء اور مغرب انشاءاللہ تعالی ضرور پڑھوں گی. عبداللہ کو میں نے کہا میں نے جانا ہے, تو دوائی اسی لیے بھی کھا لی ہے تاکہ طبیعت میری بحال ہو جائے. تو ان کو کہا ہے کہ 1 گھنٹہ رہ گیا, کوئی بات نہیں, آپ کھول دیں کمرہ. تو کہتے ہیں نہیں کھولنا کمرہ, 4 بجے ہی کھلے گا. آپ جائیں نماز پڑھ کے آئیں, 4 بجے ہی کھلے گا. تو دیکھ لیں بس, پھر یہ اصول ہیں یہاں کے, تنگ کرنے کے بھی کوئی اصول نہیں ہے. بزنس ہے, بزنس یہ. تو میں نے کہا میں اپنی سٹوری تو مکمل کر لوں نا ہے, میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں, جو بھی ہے جو بھی حالات ہے آپ لوگوں سے بات کر لوں گی, ٹھیک ہے نا. چلے, تو پھر دعاؤں میں یاد رکھیں. میں لگ رہی ہوں گی آپ لوگوں کو بیمار ہے نا, تو بس ہاں بیمار ہوں میں. کوئی نہیں, انشاءاللہ تعالی یہ وقت بھی گزر جائے گا. آزمائشیں ہوتی ہیں, یہ بیماریاں بھی آزمائشیں ہیں نا. یہ بھی آزمائش ہے کہ میں یہاں کے نماز نہیں پڑھ پا رہی. اللہ معاف کرے اور اللہ قبول کرے جو میں نے پڑھ لی ہیں. ایک نماز بھی قبول ہو جائے تو بڑی بات ہوگی. زیادہ نمازیں پڑھ لو قبول نہ ہو تو پھر کیا فائدہ ہے نا. اللہ ہی جانے, اللہ ہی جانے. خوش رہیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. جزاک اللہ. تو میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں, اور یہ خاتون ہے یہاں پر بڑی اچھی سی ایک آئی ہے. تو اس نے نا مجھے ماسک دیا ہے اور مجھے ٹیشو پیپر دیے ہیں بہت سارے. کہتی ہے یہ رکھو, اور سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا اس کو بھی دیے. اس نے کہا نو تھینک یو. اس کو پھر کہتی ہے نہیں لو اور یہ پہنو. اور پھر مجھے کہتی ہے کہ عربی آتی ہے سمجھ. میں نے کہا نہیں. تو اشاروں میں اس نے مجھے بتایا کہ حرم میں جو ہے نا بہت کھانسی ہے اور بہت انفیکشن ہے, تو بیمار ہو جاؤ گی تو یہ پہن کے رکھو. جزاک اللہ. اور بھی چیزیں نکال کے, ایک بڑا سا بیگ ہے اس کے پاس, اور اس میں سے دے رہی ہے. یہ مجھے دیے اس نے, آئی تھنک یہ کیا ہے, ریفریشنگ وائپس ہیں. سو نائس. کتنے اچھے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا. تو کہتی ہے کہ ایسے نہ پھرو بالکل. اس کو نہیں پتا کہ میں پہلے بیمار ہو چکی ہوں, لیکن بات اس کی بالکل صحیح ہے. میں نے تھوڑی دیر کے لیے پہنا تھا, لیکن مجھے پھر سانس نہیں آتا, مجھے تکلیف ہوتی ہے, اور مجھے ڈر تھا کہ میں بیمار ہوں گی. آج پاکستان میں بہن کو بتایا کہ مجھے اس طرح بیمار ہو گئی ہوں, میں گلا خراب ہو گیا. کہتی ہے کہ میرا بھی ہو گیا پاکستان میں. حالانکہ وہ ماسک اتنا زیادہ پہنتی ہے کہ میں کئی دفعہ کہتی ہوں نہیں کیا کرتی ہو تم, اتنا ماسک پہنتی ہو ہر وقت ہر جگہ. کہتی ہے اتنے خیال کے باوجود جو ہے میں بیمار ہو گئی ہوں. تو بہرحال اچھے لوگ کتنے اچھے ہوتے ہیں. اتنے پیار سے اس نے مجھے دیا کہ میں انکار نہیں کر سکی. اور اب جب تک یہ بیٹھی ہوگی میں یہ ماسک اتار بھی نہیں سکتی ہے نا, لیکن اتارنا بھی نہیں چاہیے. واقعی خیال تو رکھنا چاہیے. اور باقی یہ کہ میرے سامنے خاتون آئی ہے ڈبوں میں خوب سارا کھانا لے کے, اور پینے کی چیزیں, اور اس کے 2 پیارے بچے ہیں. اور وہ جو 2 بچے ہیں نا وہ بار بار اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وہ پینے والی چیز جو ہے نا مشروب لینا چاہ رہے ہیں. تو اس سے کہہ رہی ہے کہ ٹھہر جاؤ, سختی سے کہہ رہی ہے. اور میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ یہ ٹائم بھی گزر جائے گا, یہ بچے ایک دن بڑے ہو جائیں گے, اور پھر یہ بھی جو ہے تو اکیلے رہ جائیں گے, ہے نا. بچے تو اڑ جاتے ہیں, اور پھر اتنی طاقت نہیں ہوگی. انسان پھر کئی دفعہ بیٹھا رہے گا, انہی بچوں کے کہنے پہ چلے گا, ہے نا. دس از سائیکل آف لائف. یہی سائیکل ہے اور یہی زندگی ہے. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, اور ٹیشو پیپر اور
वेट वाइप्स, रिफ्रेशिंग वाइप्स और मास्क भी बांटे, है ना। कितनी अच्छी बात है। मैंने कहा मैं तो इस पे आपको एक वीडियो बना दूँ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अच्छे लोगों के नाम। हाँ जी, चली गई है वो खातून मेरे पास जो बैठी हुई थी, और मुझे कहती है कि मैं दुबई से आई हूँ, अपना इंट्रोडक्शन करवा रही थी। कुछ अरबी बोली जिसमें मुझे सिर्फ मुशरबून तशरबून समझ आई। अंग्रेज़ी में फिर बोला उसने। मैंने कहा क्या आपने मदीना मुनव्वरा भी जाना है? कहती है नो नो, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, फ़ोन पे पहले लेना पड़ता है, देयर इज़ सम प्रॉब्लम, वेरी मच प्रॉब्लम, तो आई गो स्ट्रेट बैक टू दुबई। मैंने कहा हाँ ठीक है। अब मैं उसे क्या समझा दी कि प्रॉब्लम तो इतनी नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम लेना पड़ता है, कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल वो बेहतर समझती होगी, हो सकता है वो आती जाती रहती हो। तो हम लोग हैं, हम तो मदीना मुनव्वरा के बग़ैर यहाँ का जो है ना तसव्वुर ही नहीं कर सकते। यहाँ का ट्रिप हमारा मदीना मुनव्वरा के बग़ैर मुकम्मल नहीं होता। तो बहरहाल कुछ लोग होते हैं शायद ज़्यादा आते रहते हैं, तो इसलिए वो नहीं जा रही। कहती है बस मैं यहाँ पर आती हूँ एक वीक के लिए और फिर मैं यहीं से चली जाती हूँ। तो मैंने कहा मैं ये बात भी आपके साथ शेयर करूँ, है ना। अब मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैं छोटी छोटी स्टोरीज तो बनाती चली जाऊँ। एक बहुत छोटा प्यारा सा बच्चा बैठा हुआ है जिसने एहराम बांधा हुआ है, और वो एहराम में बैठा हुआ है, उसकी अम्मी भी साथ है, और आया हुआ है माशाल्लाह छोटू सा मुन्नू सा उम्रा करने अपने माँ बाप के साथ। तो बस ये है सूरत हाल यहाँ की। और अच्छा है, ये मास्क लगा के भी तो वीडियो बनाई जा सकती है ना। ये मुझे एक अच्छा आइडिया दी गई है वैसे, कि बंदा जो है ना मास्क लगा ले मास्क लगा के वीडियो बना ले। चलें जी, अज़ान हो गई है, नमाज़ पढ़ी जा रही होगी, और 42 हो गए हैं। तो अब इंशाअल्लाह ताला आने वाले होंगे अब्दुल्ला लोग। 4 बजे मुझे कमरा मिलेगा और 4 बजे मैं अंदर जाऊंगी, और मुझे लग रहा है कि मुझे दोबारा बुखार हो रहा है, बल्कि हो चुका है। तो मैं देखती हूँ कि आगे मेरे साथ आज क्या होता है। दिल तो है कि मैं नमाज़ पे जाऊँ। आज मैंने अब्दुल्ला से कहा था कि मुझे ना हर हालत में हजर अस्वद के पास जाना है और उसको छूना है और चूमना है। कहता है मामा बहुत मुश्किल है। मैंने कहा जो मर्ज़ी है, मैंने तो जाना है, या तो फिर मैं अकेले चल पड़ूँगी, इनको बैग शैग सब कुछ थमा के मैंने चले जाना है। मैंने जब हज पे आई थी तब भी मैंने यही किया था, और बड़े अच्छे तरीके से जो है मुझे मिल गई थी, जगह भी मिल गई थी। तो हिम्मत तो करनी चाहिए ना, हिम्मत ना करे और यही सोचते रहे कि पता नहीं क्या होगा, नहीं बड़ा मुश्किल है, तो फिर तो काम नहीं होता। हिम्मत बहुत ज़रूरी है, तो मैं तो हिम्मत करूँगी इंशाअल्लाह ताला। आज बुखार है, अगर आज ना हुआ तो कल, क्योंकि कल हमारी आखिरी रात होगी यहाँ पर, तो इंशाअल्लाह ताला कल कर लूँगी, लेकिन करनी मैंने ज़रूर है। हाँ, उसके बगैर क्या मज़ा। अब्दुल्ला कहता है वहाँ पर नफल भी पढ़ लें दो, तो देखते हैं कि और क्या किस्मत में लिखा है। अल्लाह ताला मेरा बुखार ठीक करे, पहले तो तबीयत ठीक हो जाए, टांगों में जान आए, तो इंशाअल्लाह ताला फिर ये काम भी करूँ। दुआओं में याद रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया दुआओं में याद रखने का। चलिए जी, अब हम रवाना हो गए हैं और हमें कमरा मिला है 17th फ्लोर पर। अब देखते हैं क्या होता है आगे की कहानी। पिछले वाले में तो 2nd फ्लोर पे था। लेट्स सी क्या होता है। खैर लिफ्ट में पहुंच जाते हैं आराम से हर जगह पे। अंदर की कहानी क्या है। रूम नंबर क्या है? बेस्ट रूम है, टावर का बेस्ट रूम। ये आ गया है रूम। अच्छा, खाने पकाने का भी सिस्टम है। अच्छा है। बस ये एक ही बेड है? अच्छा। वाह जी वाह। चलें, इंतज़ार किया तो उसका फल तो मीठा मिला। बाहर से क्या नज़र आता है? ये खुल सकते हैं बाहर? अब्दुल्ला बाहर से हरम नज़र आता है? वाह जी वाह, अगर नज़र आ जाए तो क्या बात है, पर नहीं है ना। चलें जी, बाहर से ये सीन है। नहीं वो आता है क्या है? थोड़ा थोड़ा सा वो देखें नीचे। और कोई खिड़की नहीं है? वो खिड़की है अब्दुल्ला, उस खिड़की से नज़र आएगा। वाह, चलो अच्छा है, ये तो बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। आता है? अच्छा, ये तो वैसे ही है, कुछ लोग फिर रहे हैं, है ना।
بہرحال چلیں شکر ہے اللہ کا ہم پہنچ گئے ہیں. اب میں تو عصر کی نماز پڑھ کے تھوڑا آرام کروں. ادھر سے کیا ہے, اوپر والا یہاں سے یہ ویو ہے, اچھا ویو ہے عبداللہ, ماشاء اللہ دیکھ لیں آپ یہاں سے. چلیں جی, آج کی سٹوری فی الحال کی یہ, پھر ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی سٹوری کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیشنس رکھیے, پیشنس ضروری.